ان کے ڈرائیور ان کے ساتھ تھے خرم صاحب، ان کا ابھی تک کوئی بیان کیوں نہیں سامنے آیا؟ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں نا یہ سبھی کے سبھی ڈرامہ ہے۔ عمران ریاض صاحب جیسے ہی آئے ہیں وہ تو ان کو کال آئی ہے، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں مل رہی ہے آپ کو پتہ ہے اس بات؟ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل لائنز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان عارف۔ ناظرین، افسوسناک خبر کہ پاکستان کے مشہور صحافی ارشد شریف شہید اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہت ہی بہادر انسان تھے اور جن کو کینیا میں گولی لگنے کے باعث شہادت نصیب ہوئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ خان صاحب موجود ہیں جو کہ ان کے گھر میں کام کر رہے، بہت دیر سے رہ رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا اور جو ڈرائیور ان کے ساتھ تھے ابھی تک وہ اس کے بیانات کیوں نہیں سامنے آئے، یہ سب کچھ ہم انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا خان بھائی، مجھے یہ بتائیں، آپ اتنی دیر سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، پہلی بات میں یہ پوچھوں گا کہ جو ان کے ڈرائیور ان کے ساتھ تھے خرم صاحب، ان کا ابھی تک کوئی بیان کیوں نہیں سامنے آیا؟ بیان تو ان کا سب حقیقت سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، چونکہ سچ جو ہے نا 100 سال بھی اگر لگے تو انشاءاللہ العزیز یہ سب کے سب سامنے آ جائے گا۔ اور ارشد شریف جو ہے نا ایک اچھا سا بہادر اور ایک ایماندار، ایک اچھا سا ملک کے وفادار، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہ جو ان کے ڈرائیور ان کے ساتھ تھے ابھی تک وہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنی تحقیقات بھی ہو رہی ہے کینیا کی پولیس کے مطابق کہ وہاں پہ سنسان ایریا تھا جس کی وجہ سے اس نے گاڑی بھگائی اور پولیس والوں نے پیچھے شوٹ کیا یہ سمجھ کے کہ شاید کوئی اور گاڑی، تو یہ کیا معاملہ سارا، کیوں نہیں ابھی تک وہ بیان دے رہا؟ اصل بات یہ سبھی دنیا جانتے ہیں اس نے کس نے مارا ہے، اچھا، کس نے نہیں مارا ہے، اچھا، چونکہ وہ ایک اچھا انسان اور اس کو سب کو پتہ ہے جو ان کا گھر میں پہلی بھی 2 شہادتیں ہو چکا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کا زمین اتنا تنگ کر چکا تھا جو وہ مجبوری طور پہ یہاں سے چلا گیا دبئی میں۔ جب وہ ایئرپورٹ سے گیا نا تو سارا میڈیا والا سبھی ان کا رپورٹ دیکھ لے، تاکہ اس نے کچھ شاعری بھی کیا تھا، وہ میرے کو ابھی بھی یاد ہے، جو وہ بیچارہ مجبور ہو گیا تھا یہاں سے جانے جب وہ یہاں سے گئے تھے، انہیں دھمکیاں ملی تھی، وہ دبئی بھی گئے، وہ برطانیہ بھی گئے، اس کے بعد وہ کینیا میں گئے، تو یہ جب جو ان کو دھمکیاں ملی تھی اس دوران اس دھمکیوں کے بارے میں ان کے گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو پتہ تھا؟ کیوں نہیں پتہ تھا؟ اس کو پتہ نہیں ہوتے تو اس کو بیچارے کو گھر والے اس کو کہتے تھے جو بھائی تم پاکستان چھوڑ کر کے چلا جاؤ، تمہارے جان کو خطرہ ہے، اچھا، تمہارے جان کو خطرہ ہے، جس طرح یہ ابھی تم لوگوں کی تو سامنے ہے کس طرح ایماندار اور بزرگ لوگوں کی شلواری نکل چکا ہے، کپڑے اس کو اتر چکے ہیں، تو یہ قوم سب بھی جانتا نہیں ہے کیا یہ بکری تو نہیں ہے جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو، جو بھائی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ تو ان کے گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہوگی بات کہ جو کینیا کی جو گورنمنٹ ہے ان کے مطابق بیانات مختلف آ رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مارنے کسی اور کو آئے تھے، کسی اور کو مار دیا، تھیف یعنی کہ چور سمجھ کے اس کو شوٹ کیا، کبھی کہتے ہیں پاس آ کے اس کی آئیڈینٹی کی ہے پھر جا کے شوٹ کیے گولی، تو یہ سارے معاملات کیا کیوں بیانات الگ الگ آ رہے ہیں؟ ابھی تک صحیح بیان کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ میں آپ کو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، مگر مجھے اتنا سمجھ میں آ رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہے ہیں نا یہ سبھی کے سبھی ڈرامہ ہے۔ اچھا، یہ ارشد جو ہے نا وہ اس طرح آدمی نہیں تھا، کینیا کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی ہمارا پاکستان کے جتنا غربت پاکستان میں ہے اس سے دگنا چنتا جو ہے نا وہ کینیا میں بھی ہے۔ وہ دبئی آ رہا تھا، دبئی سے اس کو بھگا کے بھائی وہ کینیا کیوں رہتا تھا، اس کا مجبوری تھا، اور اس کا میں یہ سمجھ رہا ہوں تاکہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا موت جو ہے نا کینیا پہ لکھا ہوا تھا، مگر اس کو شہادت ملے، اور جس نے اس کو ملوث ہے، اس میں جو بھی ملوث ہے اور جو بھی اس سازش میں ملوث ہے، میں اللہ سے دعا ہی کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ماجی بیٹھا ہوا ہے نا اندر، اس کا تم اگر اس کا چہرہ دیکھو گے نا تو یقین مان آپ کو دنیا سے نفرت ہو جائے گی، جو بھائی یہ ماجی پہ کیا گزر رہی ہے۔ 3 دن اس کا شوہر بھی وفات ہو گیا، اس کا ایک بڑا بیٹا کرنل وہ بھی وفات ہو گیا، اب یہ بھی چلا گیا، اب اس بیچارے کا کیا رہ گیا؟ چھوٹے بتیجے ان کے رہ گیا، اس کے کمانے والا بھی کوئی ہے ہی نہیں جو بھائی وہ کما کے لے آئے۔ اور میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے،
مگر ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں جو بھائی ارشد کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کیا اللہ اس سے دنیا میں بھی بدلہ لے لے اور آخرت میں بھی لے لے, اور یہ 22 کروڑ عوام کو بھی دکھائے تھا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوا ہے, اور اس زیادتی کا زور اور طاقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دکھائے. تو بھائی اس نے کس نے کیا ہم تو یہ نہیں سمجھ رہے جو بھائی کس نے کیا, مگر جس نے بھی کیا اللہ اس کو زندگی برباد کر لے, بس ہم تو یہ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے کتنی دیر سے جاری تھا؟ کب انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے دھمکیاں شروع ہو گئی تھی یا پھر بعد میں ایک معاملہ پیش آیا؟ کیا ایسا ان کے پاس تھا کہ ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑی؟ اصل بات یہ آپ سارا میڈیا والا بھائی ہمارا ساتھی جتنا بھی ہے آپ سب ہمارا بھائی ہے, چونکہ ہمارا آواز ہمارا جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں, دنیا کو دکھا دیتے ہیں. جب سے ریجین چینج ہوا ہے نا پاکستان میں, ہاں جی, تو کافی لوگوں کے جو ایماندار لوگ ہیں اس کے لیے یہ زمین اتنا کچھ ہو گیا جو بیچارے سب اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے اور ملکوں میں. کیوں؟ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایک جنت جیسے ماحول دیا ہوا ہے اور جنت جیسے علاقہ دیا ہوا ہے. جب وہ بندے چھوڑ رہے ہیں نا تو یہ سمجھ لو یہ کوئی مجبوری ہوگا ضرور, ورنہ جان بوجھ کے کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑ رہے, اپنا بچی نہیں چھوڑ رہے اور نہ کچھ اور چھوڑ رہے. مگر میں اتنا سمجھ رہا ہوں ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ بہت غلط ہو گیا اور بہت غلط ہو گیا, چونکہ میں اس کو جب سے جانتا ہوں وہ اس سے ایماندار آدمی. میں نے اپنا زندگی میں تقریباً 90 میں میرے والد صاحب وفات ہوئے اور 90 سے میں اپر دیر میں مزدوری کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, مگر میں نے اس جیسے بہادر اور اس طرح دلیر ابھی تقریباً 3 دن میرا اس گھر پہ ہو گیا. جو مزدوروں سے میں بات کر رہا ہوں, جو پڑوس والوں سے بات کر رہا ہوں, تو آج تک کسی نے بھی یہ نہیں بولا جو ارشد نے ہمارے کو یہ بات جو ہے نا سختی سے بولا ہے. میری بات سننے میں آیا کہ جو باقی صحافی جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان سب کو اس کے بارے میں پتا تھا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو ایسے ٹارچر کیا جا رہا ہے پیچھے, تو پھر انہوں نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا بجائے کہ یہ کینے جب ہم چلے گئے ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا؟ اصل بات یہ جو بھی ان کا ساتھی تھا اس کو پتہ تھا جو بھائی پاکستان میں بھی اس کو مار رہے ہیں تاکہ ہم اس کو شاید پاکستان سے باہر بھیجیں تاکہ اس کا جان بچ جائے, مگر اس کا ٹائم پورا تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھا کہ اس کا ٹائم پورا تھا, اس گولی سے لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا, مگر اس کو یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں جو بھائی یہ وفات ہو گیا, وفات نہیں ہے, یہ شہید ہو گیا, اس ملک پہ شہید ہو گیا. ان کی جو میت ہے وہ گھر آ چکی ہے یا نہیں؟ گھر پہ تو ابھی تو نہیں لے کر آیا, ہاسپٹل میں ہے پوسٹ مارٹم کے لیے. تو کل جب انشاءاللہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ جب پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کو لے کے آئے گا گھر پہ, چونکہ سارا ان کا جو رشتہ دار ہے یار دوست ہے وہ سبھی وہ ارمان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا ڈیڈ باڈی دیکھ لیں. تو کل کتنے بجے تک ڈیڈ باڈی گھر آ جائے گی؟ انشاءاللہ 11-12 بجے ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ گھر پہ لے آئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عمران ریاض جیسے ہی آئے ہیں وہ تو ان کو کال آئی ہے, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, تو کیوں مل رہی ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ مجھے تو اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے, مگر اتنا سا پتہ ہے سر جو بھی حق ہے سچ بات کر لینا. تو لوگ کسی کو دیوانہ لگتا ہے, کوئی پاگل لگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں. میں تو اتنا سمجھ رہا ہوں تاکہ بھائی یہ سب کے سب جو ہے نا یہ اندھی نہیں ہے, یہ بکری نہیں ہے, یہ بینس نہیں ہے, یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا, اس کو ذہن دیا ہے, اس کو طاقت دیا ہے. یہ جتنا بھی دنیا میں جتنا بھی کچھ ہوتی ہے نا یہ انسان کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دیا ہوا ہے, اور اس صلاحیتوں سے جو ہے نا وہ اپنا زندگی جو ہے نا وہ فالو کر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں.